الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین صلاۃ والسلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ سیدی حبیب اللہ۔ یہ جو لوگ مال ضائع کر دیتے ہیں، مال ضائع کرتے ہیں اور محنت نہیں کرتے اور وہ پڑھتے صحیح نہیں ہیں اور دین کی قدر نہیں کرتے، علماء کی قدر نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے وہ تکلیف برداشت نہیں کی اور انہیں اس تکلیف کا پتہ ہی نہیں جو علماء نے صحیح ہے، اور پھر ان کو اس مال کی اتنی قدر نہیں، کیونکہ انہوں نے مشقت سے حاصل ہی نہیں کیا، انہوں نے وہ مصیبت میں پھنسے ہوتے، انہیں سمجھ آتی کہ یہ کتنی محنتوں سے حاصل ہوا ہے تو پھر اس کی قدر کرنی ہے۔ اب کشتی ہے تو کشتی کو خلا کر دے، برباد کر دے، تو اسے علم نہیں ہے کہ کشتی کتنی قیمتی ہے، اسے جان بچتی ہے، تو اس سے وہ اسے اس کا علم نہ ہو تو وہ اس کو بھی اتنی قیمتی چیز کو بھی ضائع کر دے، اور اس نے وہ تکلیف صحیح نہ ہو، اسے مصیبت آئی نہ ہو تو پھر اسے کشتی کی عافیت کا بھی پتہ نہ ہو تو کشتی کو بھی ضائع کر دے۔ یعنی صحیح کسی چیز کی قدر کا اسے ہی پتہ چلتا ہے اور عافیت کا اسے پتہ چلتا ہے کہ جو تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، جو مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے نا، اسے عافیت کی قدر ہوتی ہے، اسے صحت کی قدر ہوتی ہے، اسے مال کی قدر ہوتی ہے، اسے علم کی قدر ہوتی ہے، اسے دین کی قدر ہوتی ہے کہ جو مصیبت میں گرفتار ہوا ہے تو جسے مفت میں مل جائے، ٹھیک ہے، تو آپ کے ہاں مفت کی، یہ مفت میں ہے نا، اس لیے دین حاصل ہی کرتے، دین پہ چلتے نہیں، اور طلباء بھی محنت نہیں کرتے، انہیں آپ اتنی محنت کرائی نہیں جاتی تو نہ وہ محنت قبول کرتی ہیں، پھر بعد میں پھر وہ دین بیچتے ہیں۔ دین تو جنہوں نے اتنی محنت سے حاصل کیا ہو، انہوں نے کہا ہم نے بیچنے کے لیے حاصل نہیں کیا، اتنی صحیح ہے تو رب کے لیے صحیح ہے، اب رب کے لیے ہی اسے آگے عام کریں گے اسے۔ لیکن مختصر یہی ہے کہ عافیت اور صحت کی قدر وہی جانتا ہے جو مصیبت میں مبتلا ہو۔ یہ جو حقائق شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی ہے، میں کہتا ہوں کہ بندہ اس کو ذہن میں بٹھا لینا تو زندگی کے آخر لمحے تک اسے بڑے فائدے حاصل ہوں گے، پھر وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرے گا، اپنی صحت کو غنیمت سمجھے گا اور غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کی اطاعت میں لگائے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ ایک اجمی غلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھا، اور وہ جو غلام تھا اجمی، وہ کبھی دریا میں گیا ہی نہیں تھا اور اس نے کشتی کی تکلیف کو آزمایا ہی نہیں تھا، کشتی کی تکلیف کو آزمایا نہیں تھا۔ جب وہ کشتی میں بیٹھا تو کشتی چلی تو ڈر گیا اور وہ رونے لگا۔ کیا کرنے لگا؟ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ جھولے جس میں بچے بیٹھے نہیں ہیں، کوئی ایسے جھولے ہوتے ہیں، جب اس کے اندر بیٹھتے ہیں تو بچے رونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ پہلے انہوں نے وہ بیٹھے نہیں تھے اور نہ انہوں نے یہ تکلیف آزمائی ہوئی تھی، پہلی دفعہ تھا تو وہ ڈرتے ہیں، حالانکہ وہ اس جھولے سے گریں گے نہیں، لیکن وہ کبھی بیٹھے نہیں تھے، انہیں یہ نہیں پتا کہ جھولا ایسا بنا ہے کہ اس جھولے میں آپ گر نہیں سکتے، محفوظ ہیں، لیکن پھر بھی وہ ڈرتا ہے۔ کیوں ڈرتا ہے؟ کیونکہ وہ پہلے بیٹھا نہیں اور اس نے اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کیا اور آزمایا ہی نہیں۔ اور یہ اجمی غلام تھا، اس نے دریا کو دیکھا ہی نہیں تھا، اور پھر کشتی کی محنت، کشتی کی مشقت اس نے آزمائی نہیں تھی، تو یہ رونے لگ گیا اور اس کا جسم کانپنے لگ گیا۔ ظاہر ہے جب پہلی دفعہ آیا وہ کیا ہو گیا، میرے ساتھ کانپنا شروع ہو گیا، کپکپاہٹ شروع ہوئی۔ تو بادشاہوں کے مزاج بڑے نازک ہوتے ہیں، بادشاہوں کے مزاج جو پھولوں میں پلے ہوں تو ان کے مزاج نازک ہی ہوں گے نا، تو جو کانٹوں میں پلے ہوں تو وہ تو پھر ہوتے ہیں نا برداشت کرنے والے، سہنے والے۔ تو اس لیے بادشاہوں کے مزاج ایسے ہی ہوتے ہیں جن کو پیسہ، آج کل کے بادشاہ کی بات نہیں کر رہا، پہلے وقت کے بادشاہوں کی بات کر رہا ہوں، پہلے کہ جن کے مزاج نرم ہوتے ہیں تو یہ پھر ایسے ہی پریشان ہو جاتے ہیں۔
یعنی یوں سمجھو ایک طرف عورت ہو ایک طرف بادشاہ ہو، عورت بھی ایسے محسوس کرتی ہے تو بادشاہ بھی ایسے محسوس کرتا ہے، ایسے ہی اس وقت رونا، اسی وقت غصے میں آ جانا اور پھر ٹینشن لینی، پریشان ہو جانا، ٹھیک ہے. تو مرد تو پھر بہت کچھ سہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بادشاہوں کی طبیعتیں نازک ہوتی ہیں. تو جب وہ رویا نا کشتی میں، تو بادشاہ تو سیر کے لیے جا رہا تھا، جب وہ رویا تو بادشاہ پریشان ہو گیا، بادشاہ کی خوشی رونے میں تکلیف میں بدل گئی. کس میں؟ اب بادشاہ پریشان ہو گیا کہ اب کیا کریں. اب تو ایک دانا کشتی میں بیٹھا تھا، ایک حکیم کشتی میں، حکیم دنا کشتی بود، کشتی میں ایک دانا بیٹھا تھا، عقل مند بیٹھا تھا. کیا کہا؟ آج عقل مند ڈھونڈنے بھی مشکل ہوگی. آج ویسے تو ہر کوئی کہتا ہے میں عقل مند ہوں، ہمارے پاس کوئی آئے تو ہم اسے پوچھیں یار ہمیں بھی کوئی عقل مند بتا دو. ہمیں بھی دنیا کمانے والا عقل مند نہیں ہوتا، خدا کو جاننے والا عقل مند ہوتا ہے. خدا کے قریب پہنچانے والا، اسے حکیم اور دانا کہتے ہیں، اسے دانشور. الراس، کیا حدیث پاک میں آتا ہے کہ راس الحکمتی مخافت اللہ، سب سے بڑی حکمت اللہ کا خوف ہے. اور حکیم دانا وہ ہے، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے، جو موت کے بعد کام آنا اس کے لیے عمل کرے. میرے آقا فرماتے ہیں القیس، یہ دانا ہے. یہ کون ہے؟ وہ دانا تو نہیں ادھر دو نمبری کرتا رہے، قیامت کے دن اس کے عمل جو ہیں تھوڑے وہ بھی لے لیے جائیں اور گناہ میں ڈوب جائیں. وہ تو محتاج ہے، اسے مفلس فرمایا. اور عقل مند وہ ہے، وہ وہاں جانے سے پہلے یہاں ہی تیاری کر لے. یہاں تو حکیم دانا کشتی میں تھا، اس نے بادشاہ کو عرض کی بادشاہ مجھے حکم دے، مجھے اس کو کسی طریقے سے خاموش کر دوں گا، چپ کرا دوں گا. بادشاہ تو پھر خوش ہوا نا کہ میں تو آگے پریشان ہو گیا، میری خوشی نہ خوشی میں بدل گئی ہے، تو مجھے تو ایسا بندہ چاہیے. بادشاہ نے کہا غایت لطف و کرم، تہاڈی تے بڑی مہربانی ہوئے گی، تہاڈی بڑی مہربانی ہوگی. کیا؟ تھوڑی بھی نہیں، بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ اس کو چپ کرا دیں، اگر اس کو چپ کرا دیں. تو حکیم نے دانا تھا، اس نے حکم دیا اس کو دریا میں ڈال دو، اس کو دریا میں پھینک دو. ظاہر ہے اب بادشاہ نے جو کہا کہ ایسا تو کر، اسے خاموش کرا. تو جب حکیم نے کہا انہوں نے اٹھا کے اس کو غلام کو دریا میں ڈال دیا. جب دریا میں ڈالا چند نوبت غوطہ خورد، جب چند بار غوطہ کھایا، ازاں پس مویش گرفتن، تو اس کے بال سے پکڑا، پھر اس کے بال سے پکڑا اور کشتی کے پیچھے لائے. جب کشتی کے پیچھے لائے اور کشتی کے پیچھے دونوں ہاتھ کے ساتھ وہ کیا ہو گیا؟ لٹک گیا. کشتی کے پیچھے سے وہ لٹک گیا. جب اسے باہر لائے تو کونے میں جا کے چپ کر کے بیٹھ گیا. کیا؟ کونے میں جا کر بر آمد بکوشا بنشست و قرار یاب، سکون پکڑ گیا. اب کوئی رونا، کوئی کپ کپاہٹ نہیں، بڑی خاموشی کے ساتھ. پہلے وہ تو بادشاہ کو پریشان کر گیا، کشتی والوں کو پریشان کر گیا، رو رہا تھا، کانپ رہا تھا. جب ڈوبے لگائے پھر واپس لگایا، نکالا اور اسے کشتی پہ بٹھایا، اسے سکون آ گیا، اسے کوئی آواز نہیں. پھر کونے میں قرار پا گیا. بادشاہ ملک را عجب آمد، بادشاہ کو عجیب لگا یہ کیا ایسا عمل کہ یہ خاموش ہو گیا. تو بادشاہ نے پوچھا کیا حکمت تھی، کہ حکمت چھ بود، کیا حکمت تھی؟ گفت از اول محنت غرق شدن ندیدہ بود و قدر سلامت کشتی نہ دانستہ ہم چنی قدر عافیت کسے دانت کہ با مصیبت گرفتار آیت. اس نے کہا بادشاہ اس نے پہلے کشتی کی غرق ہونے کی تکلیف دیکھی نہیں تھی، اس نے غرق ہونے کی تکلیف نہیں دیکھی تھی کہ جو تو بندہ ڈوبتا تو حال کی ہوتا ہے ودا، اور تکلیف کتنی ہوتی ہے. کشتی میں بیٹھتے تو ڈوبنے سے بچ جاتا ہے، جان بچ جاتی ہے. اس نے ڈوبنے کی تکلیف نہیں دیکھی تھی اور کشتی کی سلامتی کی قدر نہیں جانی تھی کہ کشتی میں جو بیٹھ جائے اس کی جان بچ جاتی ہے. اس نے عافیت کی قدر بھی نہیں جانی تھی، اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کشتی میں عافیت ملتی ہے، کشتی سے نیچے آ جائے تو جان جاتی ہے. تو جب ڈبکے لگے تو اسے سمجھ آئی کہ کشتی تو اللہ کا بڑا فضل ہے، کشتی سے تو جان بچتی ہے.
تو کشتی میں رویا نہیں جاتا، کشتی میں سکون میں بیٹھا جاتا ہے، سکون سے بیٹھا جاتا ہے۔ تو شہزادے ہم چنی قدر عافیت، فرمایا قدر عافیت، عافیت کی قدر وہ جانتے ہیں، عافیت کی قدر وہ جانتا ہے کہ جو مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے۔ کیوں؟ اب وہ ڈوب کے آیا نا، پھر اسے پتا چلا کہ یہ کشتی کتنی بڑی ہے اور کشتی کی قیمت کیا ہے، اس سے تو جان بچتی ہے، کشتی سے تو بندہ محفوظ رہتا ہے۔ تو مصیبت میں مبتلا ہوا تو اسے قدر آ گئی عافیت کی۔ تو شہزادی فرماتے ہیں اے پیٹ بھرے، اے پیٹ بھرے، تجھے جو کی روٹی اچھی نہیں لگتی؟ تجھے یہ ہمارا مشوق ہے جو تیرے نزدیک برا ہے، جو تمہیں کیا پتا اس جو کی روٹی سے ہم کہاں پہنچتے ہیں۔ اس حوران بیشرہ دوزخ بود آراف، جنت کی حوروں کے لیے آراف دوزخ ہے، جنت کی دوزیوں سے پوچھ، ان کے لیے آراف جنت ہے، آراف تو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ ہے جسے آراف کہتے ہیں۔ اب حوروں کو جنت سے نکال کے آراف میں رکھ دیا جائے تو مصیبت ہے کہ ان کے لیے تو دوزخ ہے، آراف کیا ہے؟ وہ جنت سے ادھر جائیں گی، انہیں جنت کا پتہ ہے تو وہ تو نہیں ادھر جاتی۔ اور اگر دوزیوں کو نکال کے آراف میں رکھ دیا جائے تو دوزیوں کے لیے جنت ہے کہ انہوں نے مصیبت دیکھی ہے دوزخ کی، تو کہ جنت میں نہیں تو کم از کم عذاب سے تو بچے ہیں نا، عذاب سے تو، یعنی مصیبت میں جو گرفتار ہوتا ہے اسے عافیت کی قدر ہوتی ہے۔ آج دو ڈوبے آگ کے لگا دیے جائیں نا تو یہ ساری زندگی اطاعت میں لگا رہے، کیونکہ اسے آگ کی تکلیف کا پتہ چل گیا کہ جب اس دنیا میں یہ آگ حسر کرتی ہے اتنی تکلیف، تو پھر دوزخ کی آگ کو کون سہے گا، پھر قبر کے عذاب کو کون سہے گا۔ تو اسے تکلیف تھوڑی سی آئی نا، اس سے اسے پھر توجہ اس کی جائے گی کس کی طرف؟ جنت کی طرف۔ کس کی طرف جائے گی؟ کہ جنت کی طرف، ادھر تو عافیت ہے، ادھر تو سکون ہے، اور دوزخ تھوڑی سی چکھلی ہے، تھوڑی سی، تو پھر مصیبت اسے قدر آ جاتی ہے، کیا آ جاتی ہے؟ اللہ جل وعلا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔